السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز طلبہ اکرام، آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ علم فقہ ہے۔ اور جو ہم نے اس سے پہلے جو گزشتہ ویڈیو بنائی تھی تو وہ بنائی تھی علم اصول فقہ پر۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے علم فقہ پر ہے۔ تو حضرات، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 7 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ان 7 باتوں میں جو سب سے نمبر 1 پہ جو بات آتی ہے وہ آتی ہے علم فقہ۔ علم فقہ کی ایک لغوی تعریف بتاتے ہیں، پھر ہم آپ کو اصطلاحی تعریف بتائیں گے۔ علم فقہ کا معنی آتا ہے لغوی اعتبار سے کھولنا۔ کیا معنی آتا ہے؟ کھولنا اور واضح کرنا۔ کھولنا اور فقیہ کہتے ہیں اس عالم دین کو، فقیہ کہتے ہیں جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں، قرآن عظیم والفرقان الحمید میں جو تمام فضائل آئے ہیں، جس عالم کے بارے میں، وہ عالم حقیقت میں وہ عالم فقیہ ہوتا ہے۔ تو فقیہ اس عالم دین کو کہتے ہیں جو احکام شرعیہ کو واضح کرے، احکام شرعیہ کو واضح کرے۔ جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو ہندوستان کی قاضی، ہند کی قاضی القضاء جس کو بنایا تھا، وہ تھے صدر الشریعہ علامہ امجد علی علیہ رحمت و رضوان۔ کون تھے؟ حضرت علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات تھی۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھے؟ تو اب قاضی الہند کون ہوئے؟ امجد علی۔ تو اب یہ کون تھے؟ اپنے وقت کے مفتی تھے، ایک عالم دین تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب نایاب بحر شریعت میں شریعت کے تمام مسائل کو ایسے اپنی کتاب میں سما دیا کہ جیسا کہ کوئی انسان ایک چھوٹے سے کاسے میں پورے سمندر کو سما دیتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو فقیہ اس عالم دین کو کہتے ہیں، فقیہ اس عالم دین کو کہتے ہیں جو احکام شرعیہ کو اجاگر کرے، واضح کرے۔ اب دیکھیے ہمارے ہندوستان کی گدی پہ جو قاضی القضاء جو ہوتا ہے وہ کون ہے؟ قاضی القضاء فی الہند کون ہے؟ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے جانے کے بعد میں وہ عہدہ کس کے پاس میں رہا؟ مفتی اعظم ہند کے پاس میں رہا۔ پھر وہ عہدہ حضور تاج الشریعہ کے پاس میں رہا، اور آج وہ عہدہ ایک ایسے نااہل کے پاس میں ہے کہ جس کے پاس ایک افتاء کی ڈگری تو بہت دور کی بات ہے، ایک چھوٹے سے ایک مکتب کی بھی اس کے پاس میں کوئی ڈگری موجود نہیں، جس کے پاس ساری ڈگریاں فرضی ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے ہندوستان کا جو پرائم منسٹر ہے، اس کی تمام ڈگریاں کیا ہیں؟ فرضی ہیں۔ اس نے کسی کالج میں، کسی بھی چھوٹے سے اسکول میں، کسی بھی سرکاری اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں، کسی میں بھی اس نے پڑھائی نہیں کری۔ اسی طریقے سے آج ہمارے ہندوستان کی جو گدی ہے قاضی القضاء فی الہند کی، تو وہ ایک ایسے نااہل کے ہاتھ میں ہے جس نے کسی بھی مدرسے مکتب میں علم کو حاصل نہیں کیا ہے، علم کو حاصل نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، فقیہ اس عالم دین کو کہتے ہیں جو احکام شرعیہ کو واضح کرے اور ان کے حقائق کا سراغ لگائے، ان کے حقائق کا سراغ لگائے اور مغلق اور پیچیدہ مسائل کو واضح کرے۔ جو ان کے حقائق ہیں ان کو واضح کرے، اور جو مغلق اور پیچیدہ مسائل ہیں، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، یہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں۔ طلاق کے مسائل کوئی آسان نہیں ہے۔ ابن تیمیہ آپ نے نام سنا ہوگا، اس نے الٹا سمجھ لیا تھا۔ ابن تیمیہ نے کس کے؟ طلاق کے مسائل کو۔ طلاق کے مسائل ہیں، بہت مشکل ہیں۔
آپ سمجھے؟ اور نکاح کے مسائل ہیں، چاہے وہ مسائل دنیاویہ ہوں، چاہے وہ دینیہ ہوں، معلومات سے ہوں یا پھر دینیات سے ہوں، تو کوئی بھی مسائل جو پیچیدہ ہیں ان کو عوام میں بتائے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے، نہیں سمجھے؟ تو فقیہ اس عالم دین کو کہتے ہیں جو کہ احکام شرعیہ فرعیہ کو اجاگر کرے، واضح کرے اور ان کے حقائق کا سراغ لگائے کہ آیا کہ یہ 4 فرض ہیں تو نکلے کیسے ہیں؟ 4 فرض ہی کیوں بنے وضو میں ہیں؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور مغلق و پیچیدہ مسائل پر سراغ لگائے۔ اب یہ ہوگی لغوی تعریف، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ میں آپ کو اصطلاحی تعریف سناتا ہوں۔ اہل شرع کی اصطلاح میں فقہی مشہور تعریف یہ ہے: هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتها التفصیلیہ۔ کیا مطلب ہوا؟ اہل شرع کی اصطلاح میں علم فقہ ان اصول قوانین کا جاننا ہے۔ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتها التفصیلیہ۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ احکام شرعیہ فرعیہ جن کو ادلہ تفصیلیہ سے جانا جائے، وہ احکام شرعیہ فرعیہ جن کو ادلہ تفصیلیہ سے جانا جائے۔ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتها التفصیلیہ، وہ احکام شرعیہ فرعیہ کہ جن کو کیسے جانا جائے؟ ادلہ تفصیلیہ سے۔ ادلہ تفصیلیہ آپ سب جانتے ہیں، ادلہ تفصیلیہ 4 ہیں، ادلہ 4۔ اب ان کو بستار سے جانا جائے، نہیں سمجھے؟ اب قرآن میں سے جو نکالے گئے ہیں، جو جتنے بھی مسائل نکالے گئے ہیں، نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، حج کے مسائل نکالے گئے ہیں، احادیث مبارکہ سے مسائل نکالے گئے ہیں، نہیں سمجھے؟ اب ان کو جانا جائے، نہیں سمجھے؟ تو آپ جو ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں: وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اگر تم سفر میں ہو اور تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم تیمم کرو پاک مٹی سے۔ تو اب پاک مٹی سے تیمم کرنا، اب اس سے یہ پتہ چلے گا کہ تیمم کرنا بھی جائز ہے، نہیں سمجھے؟ تیمم کرنا بھی جائز ہے، آپ اس سے پتہ چل جائے گا۔ فتیمموا فعل امر ہے، نہیں سمجھے؟ اب فعل امر جو ہے کئی معنی کے لیے آتا ہے؟ 18 معنی کے لیے آتا ہے، مگر مطلق امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو اب اس میں بحث کریں گے آگے کہ پاک مٹی ہونا چاہیے یا کون سی پاک مٹی ہے، کون سی پاک مٹی نہیں، اس میں امام اعظم امام شافعی بحث کریں گے۔ تو احکام شرعیہ فرعیہ جن کو جانا جائے ادلہ تفصیلیہ سے، یہ کس کی تعریف ہے؟ کس کی تعریف ہے؟ بولو، اصطلاحی تعریف کس کی ہے؟ یہ ہے علم فقہ کی اصطلاحی تعریف۔